سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ایک مرتبہ اور پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین شاست حسین بادشاہ
خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں اور تسی اج دے محرم الحرام شریف دے تیسرے جمعۃ المبارک اندر ذکر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے واسطے اور سننے واسطے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ دنیا کے اندر رہ کے انسان کو تینہ چیزاں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک مال، ایک اولاد اور ایک جان۔ یہ دسے ایک مال اور اولاد اور اپنی جان۔ بندے دا ایمان اڑنا چر مکمل نہیں ہو سکتا جنہ چر اپنے مال نال ود کے اپنی اولاد نال ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نال بھی ود کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہ کرے۔ اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ انہ چر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تھوڑے بھی چوننا چر کوئی مومن نہیں ہو سکتا جنہ چر اپنی اولاد نال ود کے اپنے والدین نال ود کے حتیٰ کہ ساری کائنات کے انساناں نال ود کے میرے نال محبت نہ کرتا ہو۔ یہ بخاری شریف تے مسلم شریف دی متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث ہوتی ہے جڑی امام بخاری بھی روایت کیتی ہوئے اور امام مسلم بھی روایت کیتی ہوئے، بخاری میں بھی موجود ہوئے مسلم میں بھی موجود ہوئے، انہوں آتے ہیں متفق علیہ حدیث جدی سند بھی صحیح ہے جدا مطلب بھی صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ماپیاں نالوں ود کے تواڈے نال محبت ہے، اپنے مال نالوں ود کے تواڈا محبت ہے، اپنی اولاد نالوں ود کے تواڈے نال محبت ہے، لیکن سونیا مینوں جڑی اپنی جان ہے نا وہ زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ بولو کی فرمایا اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آخری خدمت ہوئے آندے نے سونیا مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، ماپے بھی قربان، وطن بھی قربان، کاروبار جائیداد ہر شے قربان، مدینے دے تاجدار میری جان بھی تھوڑے قدموں تے قربان۔ ان جواب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے ارشاد فرمایا الآن یا عمر اے دمہ آیا کہ ہوں تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بھی دیتا، علاقہ بھی قربان کیتا، وطن بھی چھڑیا، اولاد بھی قربان کرائی، بہن کی گودی اولو محمد ذبح کرا کے خالی کرا دیتا، بھتیجے بھی قربان کیتے، اپنی اولاد بھی قربان کیتی، برا بھی قربان کیتے، سارا جملہ قربان دیتا تے آکھیا مولا جیویں تو راضی مجھے حسین راضی، جیویں تو راضی مجھے حسین راضی۔ یہ میں گلہ ابتدا وچ اس واسطے کرنا پیا کہ ساڈی قومی اسمبلی
سب کو پتہ ہے اس بات کا. اس کے اندر بیٹھنے والے جانور جنہوں کو پتہ ہی نہیں کہ قانون کے نال کی کیتا جا رہا ہے. ایک فرد واحد کو بچانے واسطے جہی پارٹی دی پارٹی عزیز ہوئے جہاں گروپ بچے بڑا گروپ عزیز ہوئے. لیکن میں کسی گروپ کا نہیں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں. میرا شخصیت تھوڑے سامنے ہے. میرا کسی میرا دوست شیرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بھی ہے تو مصطفیٰ کے گھر بھی کرتا ہے. شان, مال, عزت, آبرو, نموس اور شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ کو قربان کرتا ہے. ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہزار اختلاف ہوئے گا کسی کو شیخ رشید کے نام, لاکھ اختلاف ہوئے گا, لیکن شیخ رشید منبر پہ بیٹھ کے اقدام مصطفیٰ رسول میری حضرت کو سلوٹ کرتا گیا. اس واسطے کہ سب کو پہلے توجہ دلائی نبی کے نبوت کے مسئلے میں کہ قومی اسمبلی میں تیری نگاہ میں جو چیز آئی ہے. باقی کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کی بن گیا. اور یہ بیان پہ یہ دھواں دار تقریر اسمبلی میں جو ہوئی اس کے بیان پہ علماء کی آنکھیں کھلی ہیں کہ حلف نامے کو اقرار نامے میں بدلے جا رہے ہیں. جی ہمیں پتہ نہیں چلا. میں نے کہا اگر پتہ نہیں چلا تو بدلنے کی تکلیف کیا تھی اس کو, کیوں ضرورت آئی بدلنے کی؟ جو پہلے چل رہا اس کو رہنے دیتے. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ ملک پاکستان یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل کیا گیا ہے. یہ ملک پاکستان ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو کی قربانی دے کر یہ حاصل کیا گیا ہے. یہ اتنا سستا نہیں ملا کہ جس نے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دیا ہے. یہ بچوں کی قربانیاں ہوئی, جوان قربان ہوئے, بوڑھے قربان ہوئے, ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں انہوں نے اپنی رشتوں کی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا. یہاں نظام وہی چلے گا جو ہمارے ارادے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اللہ نے نازل کیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پاکستان کا خطہ یہ اللہ کا تحفہ ہے. اسی آواز میں بولو, یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ میرے اللہ کا دیا ہوا گفٹ ہے, اور یہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اس وطن میں وہی قانون چلے گا جو دستور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا. میں سلوٹ کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو جو ناموس مصطفیٰ اور ختم نبوت کے مسئلے میں میدان عمل میں آئے اور سڑکوں بھی آئے, احتجاج کیا اور اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے کہ اگر جمعے کی نماز سے پہلے پرانا قانون لاگو نہ کیا گیا پھر ہماری قدریں قربان ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں جانا. ہم نے جان کو کیا کرنا ہے جو ہمارے نبی کے کام نہ ہے. لیکن اللہ کا فضل کہ حکومت نے ہوش کے داخل لیے, حکومت نے ہوش کے داخل لیے اور پرانا قانون پھر ختم نبوت والا اللہ کے فضل و کرم سے بحال کر دیا گیا. اور ایک مولوی صاحب ہے مولانا ساجد میر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ انگریزی سیکھی, ان کو پتہ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ہمارے جلالی صاحب کیا بات ہے, میدان عمل میں آئے ہیں, فرمایا کہ جہاں
یہ یہودیوں کے اشارے پہ ناچنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان حکمرانوں کو کہ اقتدار کے نشے میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی لے کر یہ ڈھانچے سکندری پہ کوئی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتا بھی نہیں ہے. کیا ہمارا بستر ادھر نہیں لگا، ہمارا بستر مصطفیٰ کی گلی میں لگا ہوا ہے. ہمارا بستر ادھر لگا ہوا ہے، ہمیں خیرات بھی ادھر سے ملتی ہے، سارا کچھ ہمارا سسٹم ادھر سے ہے. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ترمیم کر لیں، قادیانی اڑا دے رہے اسمبلی میں جاؤں گا. اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ تمہارے جو کچھ بھی لگتے ہیں ان کو گھر میں رکھو. ان کے ساتھ کسی مومن کا کسی مسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھٹو اچھا کام کر گیا، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اچھا کام کر گئے، عبدالسلام خانیازی اچھا کام کر گئے، اور مجاہد تحریک ختم نبوت جگر گوشہ سیاست پاکستان صاحبزادہ بڑے پیر صاحب اچھا کام کر کے ختم نبوت کے معاملے میں. اس لیے حضرات یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ افراتفری اور خون بہا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکومت کو روش کے ناخر دینے کی توفیق عطا کی ہے. ورنہ آگ ایسی لگتی کہ کوئی مائی کا لال اس کو مٹا نہ سکتا. لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ آگ لگنے سے پہلے پہلے معاملہ ہمارا جو ہے مطالبہ تھا وہ اللہ کے فضل سے حل کر دیا گیا. اس پہ میں ایک حدیث شریف آپ کو بتاتا ہوں، یہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گودی میں ایک طرف آپ کے اپنے سگے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور دوسری گودی اسی گودی کی دوسری سائڈ پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، یہ بھی چھوٹے سے بچے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو طرح کی حدیثیں ہیں، میرے بعد کو نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. کاڑا دجال لانتی 2 نمبر 10 نمبر بغیرت لبر کٹا، یہ کبھی نہ ہوتا. نبوت کی کوالٹیز کس میں پائی جاتی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کے دروازے بند ہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہے. بولو نبی نہیں ہے. دوسری حدیث آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم ہوتا. ایسے نبی گزرے جو خود نبی تھے، ان کا بیٹا بھی نبی تھا. یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے ابا جی اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے ابا جی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی، زکریا علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی نبی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن رب نے فرمایا کہ جبریل جاؤ ذرا میرے محبوب کی بارگاہ میں، کہو یا حسین بچا لو یا اپنا بیٹا ابراہیم بچا لو. ان دونوں میں سے جو دل کرتا بچا لو. اگر یہ بیٹا بچانا ہے پھر ختم نبوت کے دروازے بند نہیں رہیں گے. میرے بعد تو نبی ہوتا تو ابراہیم ہوتا. جی حسین بچانا ہے پھر اسلام میں سہالت بچ کائنات کے سامنے نہیں ہوگا. محبوب جی دعا میں چھٹے کے گال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جا رب العالمین کی بارگاہ میں میرا جا کے پیغام عرض کر دے یا رب العالمین میں اپنا بیٹا قربان کرنا گیا ہوں. ختم نبوت کا تاج جو میرے سر پہ سجا کے کنیا ہوا ہے. اتنا نازک مسئلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود فرما دیتا. آئی لوگ گلا کر دیا بھاگے میں ہونے گل کر دے رہے اگر نبی آ بھی جائے تو فکر کا کی ہے. ایک گل دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس کا پہرا دیتا ہے، اس کی حفاظت کی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو تک فرما دیتا لوگو جیڑا ختم نبوت واسطے کام کرتا ہے میدان عمل میں چاہتا ہے وہ دی پشت تے ساڈے نبی دا ہاتھ ہوندا ہے۔ تے مرزا بڑا ٹپدا سی ہوتا کہ او پیر مہر علی شاہ میرے مقابلے وچ آپ نے فرمایا جدوں تیرا دل ہوئے واہ واہ جدوں تیرا پروگرام ہوئے پروگرام بڑھ گیا لاہور دے اندر لیکن مرزا نہ آیا، بولو مرزا نہ آیا۔ تاریخی مناظرہ ہونا ہے، میں تاریخی کر لیا لیکن وہ بھی شرط ہوئے گی تمہیں قلم رکھ دیں تو میرے نشاہ بھی قلم رکھے گا، جدا قلم آپ ہی لکھنے لگ پڑے وہ سچا ہے، جدا قلم بھی ہو جا کے نہ لگے۔ جدو مرزا کوئی نہ آیا تو اس وقت علماء نے بعد میں آخیا پیر صاحب گل تو بڑی اونچی کر دیتی، بڑی بڑی تو گل کر دیتی ہے۔ فرمایا چپ رہو، نہیں پتا میں اس ویلے یہ کہہ دینا نا کہ میں مردہ زندہ کرنا۔ جدو آخیا جائے میں حلف دیتا ہوں یہ مطلب ہے میں اللہ کی قسم اٹھا لیا الفیہ پیار دینا دیا جیڑا گھر وچ رہ کے یہ نہیں آکھے نا میں اقرار کر وہ دی گل ہور ہوندی ہے تے جیڑا آکھے میں قسم چکنا اپنے معاشرے ویکھ لو وہ دی گل اندر نیا دیو جی قسم دیو تے جدو قسم چکی جائے تے پھر وہ دی گل تے دوبارہ کیتا جانا ہے۔ یہ فرق ہے اقرار تے حلف وچ، جدوں اقرار نامہ ہوئے کوئی پھر جائے تے بات تریٹ دا قانون لاگو نہیں ہوندا تے جدوں حلف چکیا جائے اے تو بات تریٹ دا قانون لاگو ہو کے حکومت کرتا ہے پوچھنا ہے تو حلف اٹھایا کتاری کیوں کی تھی تینوں فلانی سزا تینوں فلانی سزا تینوں فلانی سزا میں پوچھنا لوگوں موقع میرے کوئی پوچھے بھائی آپ کدھر نہیں آیا ہے وہ جی میرا جی قسم دینا جی میں قسم دینا جی میرا ہے منن کے لوگ کے نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری نہیں ہزاروں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حکم ہے آپ نے نبی کے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند جی میرے بعد کوئی نبی نہیں ایڈر حرم کی چھیتی سمجھ ہوندی ہے کہ جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان اللہ کے فرمان کو علاوہ بولتی ہوئی نہیں بات سمجھ آ گئی۔ ایک چھوٹا جا نکتہ اور چھوڑو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو مسئلہ کی اہمیت سمجھانا بھی آتا اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی اونا ہوندا جب مرزا ایریا میں مرزا اپنی کتابیں لکھیا ہے وہ لکھتا ہے یہ مطلب ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ جیڑا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنے گا محمد میر بعد تو پھر وہ نبی بن جائے گا وہ خاتم کا مطلب خاتم النبیین میں کہتے تو یہ بھی مانا کرے کہ اصل تیرا کڑا کف پھر بھی کٹ دینا ہے جب مور بھی مانا کرے میں کہ اس طرح جس ویلے لفافہ کیتا جائے بند وہ کوئی شہر پائی جائے تو بند کر کے پھر اس کو
کہ جیڑے نبی میرے آقا تو پہلا آ چکے جیڑے رسول تشریف لے آ چکے انہوں نے نبوت اور رسالت وچوں کڈ کوئی نہیں سکتا جیڑا میرے آقا تو بعد دعویٰ کرے انہوں سے نظام وچ باڑ کوئی نہیں سکتا مانا چیک کرو تب بھی ہماری طرف ہے مانا سب نمت کرو تب بھی ہمارے پیش نظر ہوگا اندھیرا ختم میں بھی سن دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آگے کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سونیا متقی ہوئے جیڑا جو تیرے تے نازل کیتا ہے اودے تے ایمان رکھے جیڑا تیرے تو پہلا اسا نازل کیتا نبیاں رسولاں تے اودے تے ایمان رکھے من آخرت تے اور قیامت دے دن تے بھی ایمان رکھتا ہوں. کنیاں بھائیاں دا ذکر ہویا تم دا سونے میں تیرے تے بھئی آئی ہے اس تے ایمان رکھے جیڑی تیرے تو پہلا نبیاں تے آئی ہے اس تے ایمان رکھے اس تے ایمان رکھے تے اگلی بڑی دا تے اپنے ذکر ہی کوئی نہیں کیتا تیرے تو بعد آ سبحان اللہ. تے مرزا تے گھنٹی پتہ کیویں ماردا آندا ہے پہلا آخرا تے جو کہ نوں دا مطلب ہے آخری جڑی بئی ہے وہ آخر دا معنی یہ کرتا ہے میرا چیلنج ہے پوری مرثیت اور انہاں نے ہماری میرا چیلنج ہے کہ قرآن پاک وچ کسی جگہ کو کڈ کے دکھا دیو کہ بالآخرہ دا معنی جڑا آخری بئی ہوے اے میں دسے نا جتھے بھی آخر کا لفظ آیا ہے اس تو مراد یوم قیامت ہے. سبحان اللہ. بے شک میں صرف برکت واسطے ایک آیت پڑھ دیں الف لام میم تو اگلا سبق آیت نمبر قاری صاحب کو پتہ کہ نہیں ہے آیت میں یاد ہے میں تو سنا دینا. رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ایمان صاحب کے کافر والے مدے ہاتھ چھیڑے والے اللہ میاں صفا والے حامی میاں اللہ والے اللہ نشرہ دے سینے والے اللہ والے بڑے بڑے تھوالے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لوگ کی کائنات کے اندر موجود ہیں جڑے آگے میں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین.
یہ آدھے نے ون وے ٹریفک جی بتی ایک ہو گئی ایک اگوں کانا سی منع والے دونوں ہاتھوں کو کانا صحیح گل یہ بالکل یہ بھی منڈا سونا سنکھڑا سی تیار ہو گیا اکھاں تو انا سی ایک آنکھ دی کوئی نہیں سی ایک دستا سی ایک جو نہیں سی دستا وہ منگنی شنگنی ہو گئی ہوتی تو انہیں آخیا بھی چلو جدھر بیاہ ہو گیا کالی ایرک لا کے لے جائیں گے تاکہ سوہرے پتہ نہ دن لگ جائے بھی ایک اکھوں انے وہ لے کے ٹر پہ منڈے کے پیو کے دل میں خیال آیا بھی جی کسی نے کوئی دھکا دھکا یہ ماریا جی اینک لے جانی تو راز ظاہر ہو جانا تو کڑی والے نے پہلے گل کر لی ادھر جج ٹر گئی ادھروں گل کرنے لگ پے پیو کڑی کے پیو کو آخر لگا بھائی جی اللہ کی مرضی انہیں آگے بھی خیر سے ہے بس جی میں اللہ چاہے کر سکتا انہیں آگے کوئی گل بھی میرے پیٹ پلے پاؤ بھی آخنا کی چاہتے ہو انہیں آگے جی کوئی ایڈی وڈی گل نہیں صرف یہ نہیں کہ منڈا یک چشمے بول لے یعنی ایک بتی وہ بجھی یک چشمے بول لے ایک بتی وہ بجھی ہے تو کڑی سے دونوں آخر بنی پیو کہنے لگا کڑی کا کوئی گل نہیں اللہ کی مرضی ہے جی منڈا یک چشمے بول لے تو کڑی بول بول لے مرزا ایک کو گانا تے مننے والے دونوں آنکھاں کو گانا یہ یک چشمے بول لے تے مننے والے پیر کو تے من پیر کو دے مقابلے وچ جے نا دا سونا کائنات دے رب نے پیدا ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ تساں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا تے اے تھوڑا نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے پر بالکل جو ہے وہ ایک کا کھولنا تو منیا ہے دو آنکھاں دوانے منیا کنوں نے جنہوں دس دیں اساں جنہوں نے منیا وہ چیرے اگے بیٹھے نے وہ جی پیچھے بیٹھے اسی طرح سبحان اللہ آوے حدیث بخاری شریف تھی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھ دیو نا جی آقا فرمایا فاللہ لا یخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم رکوع پیچھے دھیان نہ کریا کرو اللہ کی قسم تمہارے رکوع بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے تمہارے دلوں کی عاجزیاں بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے رکوع نماز کے قبلہ میں کر کے سرکار پڑھا رہے ہیں لیکن جی اگے بیٹھے نے وہ جی بولو جی اگے بیٹھے نے وہ جی پیچھے بیٹھے یہ تے گل ہوئی نا اگے بیٹھن تے پیچھے بیٹھن دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے اللہ ساری دنیا میرے سامنے کی دی ہے میں اودے وال بیننا پیا تے بیندا رواں گا ما ہوا قائم فیھا الی یوم القیامہ قیامت تک جو دنیا جو ہے میں انہوں بیننا پیا تے بیندا رواں گا صحابہ نے سنیا کیویں فرمایا کہ انما انظر الی کفی ھذہ جویں صحابہ میں اپنے ہاتھ دی تلی نوں بیننا پیا ایڈی بڑی کائنات رب دی خدائی اتنی بڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کیڑی ہوئے جی میں ہاتھ دیے تھے لی جی نہ سمجھ آئے ملک الموت علیہ السلام میں آرڈر ہوتا ہے ایک بندہ دی جان کرنی ہے ہندوستان سے ایک دی کرنی ہے پاکستان سے ٹائم تمہارا ایک دی کرنی ہے ایران میں ٹائم ایک دی کرنی ہے افغانستان میں ٹائم تو پوچھیا اسرائیل تسی کیویں تسی کلے ہی ہو ایک ہی ہو تے کیویں ایک ہی ہو تے کیویں کر لیندے ہو انہاں کیا ساری دنیا رب نے میرے سامنے انج رکھی جے ایک پلیٹ نہیں ہوندی ایک دانہ کھولی لے کے نہ ٹائم لگدا سبحان اللہ ایک گلاں پڑھنی ہون تے شروع صدور پڑھو امام جلال سیوطی رحمتہ اللہ علیہ ترجمانی ہے اس طرح بیان کر دے گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واضح کر دی فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعد ترجمہ اس طرح کر دے گیا فرمایا
ہویا رزلٹ پہلا آ گیا ہے امتحان ہویا میدان کربلا وچ امتحان ہویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کدو جدو زہر دیتا گیا امتحان ادوں ہویا رزلٹ پہلا آ گیا ہے رزلٹ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیا ہے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کائنات والو میرا حسن تے میرا حسین جو جلدی جواناں دے سردار اونچی آواز میں بولو سبحان رزلٹ پہلا آ گیا ہے اور میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ آسمان شاہیاں دینا میں مسلم تے میرے آقا حسین نے سجدہ کیتا ہے اور کائنات والا دسیا ہے اگر قیام لمبا کرنا ہے گھبرائنا رکوع لمبا ہو جائے جدی گھبرائنا سجدہ لمبا ہو جائے گھبرائنا تسبیحات تکبیرات تحلیلات تکبیرات زیادہ پڑھیا جائے جدی گھبرائنا کبھی بےمینا کبھی فکر نہ کریے اس واسطے کہ اس نواسے
ظلم دا خنجر اٹھیا میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے سر انور تنالوں جدا کیتا گیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین ایک نعرہ بلند کرتے ہیں میرے ساتھ شامل ہو جائیے آپ نے کہنا ہے سلطان حسین ابن علی ہے کیا کہنا ہے حسین سارے بولیے حسین ابن علی ہے